ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ہمارا دین بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں بھی دین ہے، اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامتی میں رہیں، یعنی وہ ہی انسان مسلمان ہو سکتا ہے جس کی زبان سے گالی گلوچ نہ نکلے، چگلی نہ ہو، بدگوئی نہ ہو، اور ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، ایسے کوئی الفاظ نہ بولے جو دوسرے انسان کے لیے تکلیف کا، دکھ کا، درد کا باعث بنے، ایسی تمام باتوں سے اجتناب کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو۔ اور دوسری بات کہ ہاتھ سے مسلمان سلامتی میں رہے، یعنی چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ کرے، مار پیٹ نہ کرے، قتل و غارت نہ کرے، ایسے تمام کاموں سے باز آ جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، بلکہ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوششیں کرتے رہیں، دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے کوشاں رہیں، کیونکہ وہی انسان بہترین انسان ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو ان کاموں کو ترک کر دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یعنی ہجرت تو وہی ہوتی ہے نا جس سے ہم اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ دیں، وہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت ہو، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت ہو، وہ کوئی بھی ایسا کام ہو جس سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے، اس سے منع ہو جائیں، اس سے باز آ جائیں، کیونکہ کوئی بھی دین اسلام میں ایسا کام ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہمیں منع کیا گیا ہو، ایسا تو ہرگز نہیں۔ ہمارا دین بہت ہی خوبصورت ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں دین میں، ہمارے لیے فائدہ ہے دین میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہو، جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہو، بلکہ ہمیں تو ایسا دین ملا ہے جو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں بھی ثواب کا باعث بنتا ہے، اجر کا باعث بنتا ہے۔ اور ظاہری ہجرت تو یہ ہوتی ہے نا کہ دائرہ الحرب سے نکل کر دائرہ اسلام میں آنا، یعنی اپنی تمام ان بری زندگی کے حصے کو ختم کر کے دین اسلام میں آ جانا، یہی اسلام میں آنے کی ہجرت ہے۔ اور باطنی ہجرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی منع کردہ باتوں سے باز رہنا، ایسی باتوں سے باز رہنا جو اللہ نے منع فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائی ہیں، اور ایسی تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائی ہیں، مجرموں کو سزا دینا، شر پسندوں کو، عناصر کو ختم کرنا، ایسی تمام چیزیں جو دین میں جائز ہیں، جو دین میں جائز کی گئی ہیں، ان پہ عمل کرنا، اور جو دین اسلام میں جائز نہیں ہیں ان سے باز رہنا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ماننے والے کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان امن میں رہے، سلامتی میں رہے۔ آیا آج کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے ہمارے مسلمان بھائی حفاظت میں ہیں؟ ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہم کس طرح کے کام سر انجام دے رہے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی کوشش میں رہتے ہیں، ہمارا تو کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا جس سے ہم بس اپنا فائدہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ کتنا ہے۔
ہم نے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، اس کو ہم نے جواب دینا ہی دینا ہے۔ اللہ کریم نے سوال کر لیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، بتائیں وہاں آپ کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس اس بات کا کہ آپ سے رب کائنات، خالق اور مالک داتا آپ سے یہ سوال کر لے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ اس کیوں کا جواب دے سکتے ہیں روز محشر؟ کیا روز محشر آپ اللہ کے سوالوں کے جواب دے سکیں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو پھر جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ وہ کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اس ذوالجلال کریم رب کے سامنے اگر آپ کو کھڑا کر لیا گیا پھر آپ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، تو پھر پناہ مانگا کریں ایسے تمام کاموں سے، ایسی تمام باتوں سے جو دوسروں کو نقصان دیتی ہوں، جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہوں، جو دوسروں کے لیے باعث نقصان ہوتی ہوں۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔